بیرون ملک دشمن کا تسلط کرنا۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہمیں گناہ، اجتماعی گناہ کرنے سے جو نتیجہ ہوتا ہے، جو عذابات آتے ہیں، کی شکل یہ بھی ہے کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی اس قوم کو یا مسلمانوں کو گزارنا پڑیں گی جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور گناہ میں قومی شکل میں آگے بڑھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو دنیا کی رسوائی اٹھانا پڑیں گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سودی لین دین کرو گے، ٹرانزیکشن کرو گے، تو اللہ پھر آگے فرماتے ہیں اور جو ہے گایوں کی دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ اکتفا کر لو گے۔ سودی لین دین کرو گے، گائے کی دم پکڑ لو گے، مطلب کھیتی باڑی کو سب کچھ سمجھو گے، اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہو جائیں گا اور تم اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کریں گا جسے تم سے اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جب تک تم واپس حقیقی دین پر نہیں آ جاتے۔ کیا ہوگا؟ جب ہم کیا کریں گے؟ سودی لین دین کریں گے، اور جب گائے کی دم کو سب کچھ سمجھ لیں گے، مطلب گائے کے پیچھے مطلب کھیتی باڑی کو سمجھ لیں گے، بس سودی لین دین سے پیسہ آ رہا، کھیتی باڑی سے پیسہ جنریٹ ہو رہا، اب کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اور اللہ کے راہ میں کوشش جہاد چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسی رسوائی تم پر، ذلت تم پر نازل کریں گا، ایسے رسوا ہو جاؤں گے دنیا کے اندر، ایسے ذلیل ہوں گے، اور اسی طرح ایسی رسوائی اور ذلت تم پر مسلط کر دی جائیں گی، یہ تب تک نہیں ہٹیں گی جب تک تم واپس اپنے دین اور شریعت پر نہ جاؤ، کتاب اور سنت کو ویسا نہ ماننے لگو جیسا اصحاب رسول نے سمجھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا۔ جب تک یہ ذلت چلتی رہے گی تو کیا ذلت ہم پر نہیں طاری ہے؟ نہیں جناب، آپ کی تو عزت ہے دنیا کے اندر، کہا ہے کہ عزت ایک مسلمان کی کوئی عزت ہے؟ میڈیا میں کوئی عزت بتا سکتے ہیں مسلمان کی؟ قوموں کی نظروں میں عام اعتبار سے آج کوئی عزت بتا سکتے ہیں آپ؟ انڈسٹریلسٹ کے حلقوں میں کوئی مسلمان کی عزت بتا سکتے ہیں آپ؟ قومی ملکوں کے نزدیک کو مسلمان کی عزت بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یورپ اور امریکہ تو آپ سے جب چاہے کٹ پتلی سے بھی بھیانک انداز سے کھیل کرتا ہے، آپ کے ملکوں سے، ملک کی اقوام سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کے معدنیات اور ریسورسز سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب کر رہا ہے۔ پلوٹونیم نکالتے ہم، معلوم ہم کو دنیا میں جو ایٹامک بم بنتے ہیں پلوٹونیم اکثر صرف مسلم علاقوں سے نکلتا ہے۔ قزاقستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمنستان، یہ سب پلوٹونیم ہے ان کے پاس، استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تو وہ بولیں گے مائی باپ تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ جب بولیں گے آپ کو واپس دے دینا پڑے گا۔ یہ حالت ہے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، حالت یہ ہے کہ ایسی رسوائی ہم پر مسلط کر دی اللہ رب العزت نے، یہ ہمارے ہی جرم، گناہوں کا، اجتماعی گناہوں کا نتیجہ تھا، جو ابو داؤد کی روایت میں آ رہی ہے کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی۔ آج ہم ایک ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں، بلکہ کئی جگہ جانے کے بعد ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے یار ہماری عزت کریں گے نا لوگ، ورنہ شاید ان کی بے عزتی کی وجہ سے میں نہ جاؤں تو شاید خیر ہوگا اس معاملے میں۔ آج دنیا کی قومیں سوچ رہی ہیں آپ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس زمانے کو ہم بھول گئے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا ایک مسلمانوں کا وقار تھا، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے علم کی لوگ داد دیتے تھے، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے فن، ان کی فن تعمیر اور ان کی جو ہے کنسٹرکشن ورک جس کو کہیں گے، ان کی فوج، ان کی مسلمان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، حق کے لیے لڑنا، لوگ اس کے مثالیں دیا کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان کی تعمیری اور ان کی جو ترقی اور ان کی سائنسی ایجادات جس سے دنیا نے 1000 سال سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ کیسے ظالم اور جابر بادشاہ ہوتے تھے کہ جو جس مذہب کے ماننے والا ہوتا تھا جب وہ حکومت میں آتا تھا سارے ملک کو اس مذہب کو ماننا پڑتا، ورنہ سب کو وہ قتل کر دیتے۔ یہ اسلام کا شرف تھا اور یہ مسلمانوں کی جو شرف تھا، جو ان کے رب نے ان کو ایک ایسا دین دیا تھا کہ جب وہ دین غالب ہوتا تھا ماتحت سارے لوگوں کو اجازت تھی اپنے دین پر عمل کرنے کی۔ سو نے کبھی کسی کو دین کے نام پہ قتل نہیں کیا، امن و امان دیا دنیا کو۔ تو لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر کوئی قوم ہو تو ایسی ہو، حکومت ہو تو ان جیسی ہو، معاملات ہو تو ان جیسے ہو، تعلیم ہو تو ان جیسی ہو، فراست، سوچ ہو، فلسفہ ہو تو ان جیسا ہو، اگر کچھ سوچتے ہیں تو ان جیسا وزڈم ہو اور سوچ ہو ان کے پاس۔ یہ تھے مسلمان۔ آج کیا حال ہو چکا ہے؟ ہمارے خلاف جانا ہی لوگ سمجھتے ترقی کی علامت ہے، اسلام کو گالی دینا ہی سمجھتے جس کو کہیں گے فریڈم آف اسپیچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رحم کرے، ان لوگوں نے، ذلیل اور خوار لوگوں نے جو نمونہ بنا دیا فریڈم آف اسپیچ کا، جتنا اس شخص کو گالی دے سکتے ہو نعوذ باللہ اتنا فریڈم آف اسپیچ ہے تمہارے پاس، اگر نہیں دے پاؤ اس کے اندر فریڈم آف اسپیچ ابھی بھی ہنڈرنس ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ دیکھیے آپ کیسے ذلیل ہوئے کہ ہمارے وجہ سے ہمارا رب، ہماری کتاب، ہمارے نبی اور اسلامی تعلیمات، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے صرف ہماری وجہ سے، گناہ اور معصیت اور قوموں میں اسلام کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے۔ چونکہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ فریضہ ہے ہمارا، ہم نے اچھائی کا حکم دیا، نہ اسلام بتایا، نہ برائی سے روکا ان لوگ کفر سے اور شرک سے اور معصیت سے، جس میں قوم ملوث ہے، لہٰذا ذلت اور رسوائی ہم سہ رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ آپ اپنی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علیم الدین سے، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے۔ آپ ہمارا تعاون ڈونیشن، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں، اولاد میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔